وقف امینڈمنٹ بل 2025 کے سلسلے میں جہاں پر سارے ملک میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے، وہیں شہر میسور میں اسی ناراضگی کے پیش نظر تلک نگر عیدگاہ گراؤنڈ میں 3 مئی 2025 دوپہر 3 بجے تا 6 بجے اجلاس عام کو زبردست پیمانے پر کیے جانے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس مشاورتی اجلاس میں جہاں پہ علماء کرام رہے، وہیں پر عمائدین شہر بھی موجود رہے۔ اس سلسلے میں کیا کچھ کہا گیا ہے، آئیے سنتے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے اپنے جذبات اور اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میسور ضلع کے اس ہونے والے اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی اخلاقی ذمہ داری کو کس طرح دیکھتے ہیں، یہ ضرور سوچئے گا، کیونکہ اس میدان میں 50,000 افراد سے زیادہ جمع ہونے کی توقعات کی جا رہی ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلے کئی دنوں سے بہت مشاورتی اجلاس میں اسی طلب کو لے کر کے وقت کا آنے والے دنوں میں کیا کیا جائے، سرزمین کے مسلمان میں آنے والے دنوں ہونے جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی تنظیموں کے نمائندے اور عمائدین شہر کے ساتھ مل کر ہم نے 1-2-3 میٹنگیں کی۔ کم سے کم لوگوں کا مطالبہ تھا کہ میسور ڈسٹرکٹ کی سطح پر ایک عالیشان پیمانے پر وقف بل کے خلاف میں ایک اجلاس احتجاجی منعقد ہو، جس کے اندر تمام نمائندے شریک ہوں۔ ان کے اس مطالبے پر، اس اصرار پر سب سے مشورہ لیا گیا، تنظیم کے سب نمائندے شریک رہے۔ آج بھی الحمدللہ بہت سے تنظیم کے نمائندے شامل ہیں، جمعیت علماء، جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ۔ ان سے مشوروں کے بعد یہ طے ہوا کہ بروز ہفتہ 3 مئی دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک ایک اجلاس احتجاجی منعقد کیا جائے عیدگاہ گراؤنڈ تلک نگر میسور کے اندر، اور اس کے اندر احتجاج کیا جائے اور لوگوں کو کثیر تعداد میں، کم سے کم 50,000 سے زائد لوگ اس کے اندر شامل ہو۔ ہمارا ایک امید ہے کہ اتنے لوگ جمع ہوں گے اور اس میں احتجاجات ہوں گے۔ ہمارے برادران وطن میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے جو سیکولر کردار کے مالک ہیں اور خیالات رکھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ اور یہ آج کا جو اجلاس منعقد ہوا ہے، اسی اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں تھیں، وہ ذمہ داریوں کو ہم نے آپس میں بانٹ لیے ہیں۔ اجلاس کامیاب ہو انشاءاللہ، ہمیں امید رکھتے ہیں یہ تمام تنظیم کے نمائندے شریک ہو کر اس اجلاس کو متفقہ طور پر کامیاب کریں گے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر، ان کے حکم کی ایما اور ان کے حکم کے مطابق ہم اس اجلاس کو عالی شان پیماں پر بنا کر حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ اس بل کو واپس لے لیں۔ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ وقت کیا طے کیے ہیں، ساری عوام کو جو ہے ایک بار بتا دیں۔ دوپہر 3 بجے سے شام 5:30-6 بجے تک، عصر سے کی نماز کی مغرب سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وقت کے اندر اجلاس ہوگا۔ موسم کا بھی ذرا خیال ہم کر کے اس کو طے کرے ہیں، انشاءاللہ اس میں منعقد ہوگا۔ بازاروں کو بند رکھنے کے لیے کیا اپیل کی جائے گی؟ ابھی اپیل ہوئی ہے، مینا بازار کو بند کرنے کے لیے الیاس صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ مینا بازار بند رکھے۔ ہمارے گجری بازار کے جناب شفیع صاحب، جو اس گجری بازار کے صدر صاحب ہیں، آپ ان سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ کم سے کم دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک اپنی دکانوں کو بند رکھے۔ سی وی روڈ اسی طریقے سے، یا شانتی نگر کا روڈ، یہ بھی اپنی دکانوں کو بند رکھیں گے۔ ہمارے بہت سارے کارپوریٹر احباب کی یہ خواہش ہے کہ کالی پٹی باندھ کر آئیں، اور منڈی پالیہ کو بھی بند کرنے کی ہم گزارش کریں گے کہ منڈی پالیہ بھی کم سے کم دوپہر سے 3 سے 6 بجے تک، 6 بجے کے بعد تو منڈی پالیہ ویسے بھی بند ہو جاتا ہے، بند رکھیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی تاکید کر رہے ہیں۔ یہ ایک آدمی بولو۔ مستورات کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہے، جہاں پنڈال بچھایا جا رہا، ہمارے سہیل صاحب جی اس پنڈال کی ذمہ داری وہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ کم سے کم 2-4 ہزار مستورات کے لیے ہم پیچھے انتظام کریں گے۔ خود آپ لوگوں کو جو بشیری مہم ہے، لوگوں کو اس پروگرام کے مقصد کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے سر؟
इसको जोड़ने के कामयाब करने के लिए क्या जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी क्या है? एक चीज मैं आपको बता दूं, वक्फ का जो कानून है इसका ताल्लुक पूरी उम्मत मुस्लिमा से जुड़ा हुआ है, ये किसी एक फर्ज से नहीं है। हर आदमी ये ना समझे कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है, करने वाले करेंगे, ये नहीं है। अगर आप और हम इस औकाफ के बिल के ताल्लुक से इसकी मुखालफत न करें और इसको खत्म नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में हमारी मस्जिदें, कब्रिस्तान वगैरह बाकी रहेंगे, ये खतरात है इसके। खुसूसन मैसूर शहर में एक इजलास आम की जो है खुसूसन नौजवानों में एक इंतजार था, एक बेसब्री थी, उसको लेकर जो है आज बहुत सारा यहाँ पर तय पाया गया है। आपका क्या पैगाम रहेगा कि जो काम जिसको दिया गया है वही करे, तो कोई दूसरा इसमें आकर इन्वॉल्व होना, दाखिल होना या उसमें दखल अंदाजी देना, इस तरह की कुछ भी हरकत ना हो, खुसूसन नौजवानों के लिए एक क्या पैगाम रहेगा? खिदमात बांट लिए हैं जी, स्टेज के खिदमात है, माइक के खिदमात है, बांट लिए हैं, सभी कुर्सियों की खिदमात है। अब मैं नौजवानों से दरख्वास्त करता हूं, कसीर तादाद में अपने बिरादरान वतन के साथ, अपने भाइयों के साथ शरीक होकर इस इजलास को कामयाब करें। यही इजलास की सबसे बड़ी कामयाबी की दलील। सर ये मैसूर जिले का है तो खरिया जाती है, जो भी लोग हैं उनसे क्या अपील करें? हाँ, उनको भी शामिल होना है। एक टीम बनी हुई है मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, जितने ताल्लुका जात हैं, इधर गिरगेश्वरी है, टी नरसीपुर है, उधर बंगलुरु है, इधर प्रियापटन, हुनसूर है, इन तमाम को भी हम अजला में जिले के मुख्तलिफ ताल्लुका जात में बंटकर उनको भी दावत दी जा रही है। जिस तरह इसी माह के 30 अप्रैल के दिन जिस तरह बत्ती गुल का जो एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उनके संघर्ष में था, तो मैसूर शहर में उसका क्या इंतजाम किया? अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। हर मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम तंजीमों के एक नुमाइंदा तंजीम, बड़ी तंजीम है, वो जो भी हुक्म देते सर आंखों पर मुसलमान को करना चाहिए, हर मुसलमान को करना चाहिए। इससे हुकूमत वक्त पर बड़ा असर पड़ता है। 9 से 9:15 बजे क्या भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जरा गर्मी में बैठो क्या भी होता नहीं, 9 से 9:15 तक बत्ती गुल करके रहो, ये एक किस्म का एहतजाज है। सर मुख्तलिफ जिम्मेदार, मुख्तलिफ तंजीमों की जिम्मेदारी यहाँ मौजूद है, इसे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये कामयाब होगा सर। अल्लाह से कामयाब होगा इंशाल्लाह, सब तायद करे, खुशी है हमें ये बात। सर ईदगाह मैदान जो है, तारीखी ईदगाह मैदान बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा इसका जो है मुरब्बा है, तो उस हिसाब से कितने हजार जो है तादाद में लोग आने की आपका होगा? हमने तो कहा था ना 50,000 कम से कम होना चाहिए, और उससे ज्यादा 1 लाख भी हो तो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है ताल्लुका जात से भी लोग शामिल होंगे तो इंशाल्लाह ये बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी इंशाल्लाह। सबसे ज्यादा आप करोगे रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैसूर डिस्ट्रिक्ट के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से, हमें सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि इंसाफ पसंद शहरियों से, जिनको हिंदुस्तान के आइन पर भरोसा है, जिनको आइन की जरूरत है, उनसे हमारी गुजारिश ये है कि आप हजरात जानते हैं कि वक्फ के मसले को लेकर जिस तरीके से हमारे आइन हिंद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये फिलफौर मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा जो है मुसीबतों का बादल है। इसके बाद नंबर वार दूसरों का भी नंबर आने के फुल चांसेस है। इसलिए हमारी गुजारिश तमाम शहरियान मैसूर, जो बल्कि डिस्ट्रिक्ट मैसूर से हम गुजारिश करते हैं कि 3 मई बरोज हफ्ता पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो तहरीक चल रही है, वक्फ बचाओ आइन बचाओ, वक्फ बचाना आइन बचाना, ये वक्त की अहम जरूरत है। इस सिलसिले में जो तहरीक चल रही है, शहरियान मैसूर के लिए बड़ी खुशखबरी है कि हम इंशाअल्लाह एक तारीखी एहतजाजी प्रोग्राम बरोज हफ्ता 3 मई 2025 को तिलक नगर ईदगाह में इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में जमा होने की हम जो है पुरजोर अपील करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि तमाम के तमाम जमा होकर अपनी हक की आवाज को बुलंद करने का हमारे लिए वक्त है। याद रखें, ये वक्त हमारे लिए ऐसी ताकतों से लड़ाई का है जो ताकतें हिंदुस्तान के अमन अमान को खत्म करना चाहती हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके यहाँ के अमन अमान को, आपसी भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं। इस लिहाज से भी ऐसे मौके पर हम तमाम को मिलजुल करके इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। इस सिलसिले में एक अपील करता हूँ, मामला वक्फ का था, इस बात को नोट करें, मामला वक्फ का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में सबसे पहले तमिलनाडु हुकूमत थी, फिर कांग्रेस हुकूमत थी,
پھر یعنی ہمارے سے زیادہ جو حکومتیں اقتدار میں آ چکی تھی انہوں نے نقصان محسوس کیا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے. اس سے پہلے 3 طلاق کا بھی مسئلہ تھا, بہت ساری بل پاس ہو چکی تھی, لیکن کسی سیاسی پارٹی نے ہماری اس چیز کو لے کر کے سپریم کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. اب سپریم کورٹ میں جیسے ہی وقت بل پاس ہونے کے بعد ایکٹ بن گیا, تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو لوگ جا کر کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے ہیں, اس سے ہمیں ایک جو ہے رخ ملتا ہے کہ یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی اور حکومت کی نہیں ہے بلکہ ہندوستانی شہریوں کی اور حکومت کی ہے. اسی لیے کانگریس کو بھی احساس ہوا, چنئی گورنمنٹ کو بھی احساس ہوا, اور ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو احساس ہوا, اور سب کے سب جا کر کے سپریم کورٹ میں دروازہ کھٹکھٹائے ہیں. اور ان تمام کے اتحاد نے الحمدللہ پہلے فیصلے کے اندر ہمیں جو ہے بہت بڑی راحت ملی ہے. اور اسی طرح ہم تمام کے تمام پارٹی کا لحاظ کرے بغیر, مسلک کا, مذہب کا اور ریلیجس کا لحاظ کرے بغیر سب کے سب مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے کھڑیں گے. آئندہ اگر مسلمانوں سے ہٹ کر کسی اور پر ان کا ڈنڈا برسنے والا ہو تو وہ سمجھ جائیں گے آج انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ دیا ہے, اور مسلمان اپنے رواج اور اپنی ریت کے مطابق ان کو بھی ساتھ دے کر کے ساری کی ساری طاقت بن جائے گی, اور آنے والے دنوں میں ہمارے لیے درد سر بنے گی. یہ میسج جائے گا. لہٰذا میں تمام شہریان میسور سے, مسلمانوں سے, ہندوؤں سے, دلتوں سے گزارش کرتا ہوں آنے والے 3 تاریخ کے پروگرام کو ہم تمام مل کر کے بحیثیت ہندوستانی کے ہم اس کو کامیاب بنائیں. جی بول رہے یہ جو پروگرام ہے میسور ڈسٹرکٹ کے لیول پر ہے, لہٰذا ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اپنے تمام دوست احباب کو لے کر آنے کی کوشش کرے. 30 تاریخ کو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا جو روڈ میپ ہے اور اس نے جو لائے عمل دیا احتجاج کا, بعض مرتبہ کالی پٹی بننے کا ہمیں جو حکم ملا تو الحمدللہ اس کا بھی میڈیا پر بڑا اثر رہا. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آنے والی 30 تاریخ کو چہارشنبے کے دن, آنے والے چہارشنبے کو 9 بجے سے, رات کو 9 بجے سے لے کر 9:15 بجے تک صرف 15 منٹ آپ اپنے گھر, دکان, مکان کی بتی گل کریں, یعنی لائٹ آف کریں. لیکن میں گزارش کرتا ہوں اس سے پہلے اپنی حفاظت کر لیں, اس کے بعد بتی گل کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو جو ہے موقع مل جائے. اپنی حفاظت کرتے ہوئے پورے چوکنا رہ کر آپ حضرات 9 سے 9:15 بجے تک پورے شہر کو اندھیرا کر کے یہ پیغام دے کہ ہمارا ملک اندھیرے میں ڈھکیلا جا رہا ہے. ہمارا یہ پیغام ہے, اس طریقے سے آپ ہمارے ملک کو اندھیرے میں ڈھکیلیں گے تو ہمارا ایک وقت آئے گا جس طریقے سے 9:15 بجے کے بعد ہم روشن کر رہے ہیں, اسی طرح سب مل کر کے ملک کو ایک مرتبہ پھر سے روشن کریں گے. یہ ہمارا میسج ہوگا.